اس لیے یہ دوبارہ میرے ساتھ دوہرا دیجئے، لبیک اللہم لبیک۔ سارے آپ نے لاکھوں روپے اس کے خرچ کیا ہے، سارے مشقتیں آپ نے اس کے لیے اٹھائی ہیں۔ یہ ہے وہ قیمتی وقت جس کے لیے آپ نے ساری محنت کی ہے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، کاروبار چھوڑے، لاکھوں روپے خرچ کیا، مشقتیں اٹھائیں، یہ وہ وقت ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفات کے میدان میں داخل ہونا ہے۔ مینا کو بھی بورڈ لگائے ہوئے ہیں، لکھا ہے یہاں سے مینا شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے۔ عرفات میں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہے تینوں زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ عربی میں لکھا ہوا ہے بدایہ عرفات، نہایہ عرفات، یہاں سے شروع یہاں اینڈ۔ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے سٹارٹ عرفات اینڈ عرفات لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی وہ بورڈ کے اندر بیٹھنا ہے، جس طرح آپ کو کارڈ ملے تھے، مینا کا ایڈریس تھا، عرفات کا بھی ایڈریس ہے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کون سے خیمے میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ آپ ان بورڈ کے اندر آ گئے، حاجی بن گئے۔ اندر آنا دیکھو کتنا حج آسان بھی ہے، جو اندر آ گیا اس باؤنڈری وال کے اندر، اگر باہر بیٹھا رہا حاجی نہیں، اندر آ گیا حاجی بن گیا۔ اپنے خیموں میں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو اب 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، آپ آ گئے ہو عرفات میں، حاجی بننے آئے ہو۔ اب حج ہوگا کس طرح؟ آپ تو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوں گے، آپ کے خیموں سے باہر ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ۔ یہ مسجد بڑی عجیب مسجد ہے، ساری دنیا جہان میں حکم ہے جہاں مسجد بن جائے 5 وقت کھولو، اذان دو، جماعت کراؤ۔ ایک وقت کی جماعت نہ ہوئی سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اس مسجد کا حکم ہے سارا سال بند رکھو، صرف ایک دن کھولنی ہے 9 تاریخ کو، 2 نمازیں پڑھانی ہے، بند مسجد بند۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ میں سے جو کوئی نوجوان بندہ جس کا پکا یقین ہے اپنا خیمہ چھوڑ کے جاؤں مسجد نمرہ میں، 2 نمازیں حج کے امام کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہاں حج کے امام صاحب آئیں گے، احرام باندھا ہوگا انہوں نے بھی، حج کے امام صاحب نے خطبہ دینا ہے، حج کا بڑا زبردست خطبہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا دکھاتا ہے۔ خطبہ ہوگا، پھر اذان ہوگی، پھر 2 رکعتیں پڑھائیں گے، وہ اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، 2 رکعتیں زور کی، 2 رکعتیں عصر کی ساتھ ہی پڑھا دیں گے، زور کے ساتھ ہی۔ آپ میں سے جو نوجوان بندہ مسجد نمرہ جائے، حج کا خطبہ بھی سنیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ کے آ جائے۔ لیکن جو خیمے والے ہیں جو نہیں جا سکے، سب نے جانا بھی نہیں، چونکہ حج اس کا نام نہیں ہے کہ حج کا خطبہ سنو گے مسجد نمرہ میں حج کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھو گے تو حج ہوگا، نہیں۔ کس بات کا نام میں نے بتایا؟ عرفات کے میدان کے اندر آگے حاجی بن گئے۔ کتنا آسان رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ چاہتا کہہ سکتا تھا جن نے نمازیں نہ پڑھیں امام کے پیچھے، خطبہ نہ سنیا انہیں حاجی نہیں، لیکن کتنا آسانی اللہ نے پیدا فرما دی کہ جو عرفات کے میدان میں اندر داخل ہو گیا۔ سمجھانے کے لیے بات بتا دوں، یہ لمحہ ہے تھوڑا تھا۔ 9 تاریخ عرفات کا میدان زوال آفتاب سے لے کے، ظہر کے بعد سے لے کے، زوال سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کا یہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر یہ 4-5 گھنٹے کی دوپہر، ایک دوپہر ہے، جو اندر داخل ہو گیا وہ ایسے بن گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ ایک لمحے کے لیے جائے داخل ہو گیا، واپس نہ آئے، رہے وہیں، غروب آفتاب تک رہنا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا تھا، اعلان فرمایا جس نے حج کرنا میرے ساتھ آ جاؤ۔ 1,24,25,000 صحابہ آئے، ایک صحابی دور رہتا تھا، اس نے سواری لی، بھاگا میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر لوں۔ سواری پر بیٹھے، بڑا جب عرفات کے میدان میں حاجی وہ صحابی پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کو چھوڑ کے اگلے 30 میدان مزدلفہ چلے گئے۔ صحابی اتنی محنت کر کے آئے، رونے لگ گئے، میرا حج ہی نہیں ہو سکا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا تھا اور میں اتنی دور سے آیا، اب میں پہنچا اس وقت جب اللہ کے نبی نکل گئے، میرا حج ہی نہیں۔ وہ روتا ہوا برے حال اور پیچھے آ گیا مزدلفہ میں، اللہ کے نبی مزدلفہ میں تھے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی دور رہتا تھا، آپ کا اعلان سنا تھا، میں بڑا بھاگا آیا، لیکن جب میں عرفات میں پہنچا نا تو آپ نکل گئے، میرا حج نہیں ہو سکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی مجھے ایک بات بتا، تو اوپر سے آیا ہے کہ عرفات کے اندر سے گزر کے آیا ہے؟ کہنے لگا جی اندر سے گزر کے آیا۔ فرمایا تو حاجی بن گیا۔ یہاں سے ایک لمحے کے لیے آ جانا عرفات کا میدان، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت پورے سال میں کسی جگہ پہ کسی بندے پہ اتنی نہیں آتی جتنی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں غروب زوال سے لے کے غروب آفتاب کے اندر آتی۔ اسی نے آپ کو حاجی بنانا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے خیمے والوں نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت پہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اکٹھی انہوں نے کرائی ہے، حج کے امام نے کرائی ہے۔ اس کے لیے شرط ہے حج کا امام ہونا۔ جو حج کا امام ہے وہ اکٹھی کرائے گا، جو خیمے میں رہیں گے وہ ظہر اپنے وقت پہ عصر اپنے وقت پہ پڑھے۔ حج کا امام ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں بن سکتا۔ کئی لوگ شروع کر دیتے خطبہ دینا، نہیں۔ جس طرح ایک محلے کی مسجد کا ایک امام، ایک جمعے کا امام، ایک عید کا امام، حج کا ایک امام ہوتا ہے، اور حج کرانے کی ذمہ داری امام کی ہوتی ہے۔ نبی کی موجودگی میں کوئی اور امام نہیں ہوتا، اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کے نبی حج کرائیں گے۔ اس کے بعد خلیفہ بنے ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق نے حج کرایا۔ پھر عمر فاروق بنے، حضرت عمر فاروق نے حج کرایا۔ حضرت عثمان غنی، ہر خلیفہ نے حج کرایا، وہ خطبہ دیتے تھے۔ حج کے خطبے دے کر دونوں کو اکٹھی نمازوں کا اکٹھا کرانا یہ حج کے امام کی ڈیوٹی ہے۔ جو خیمے میں پڑھو گے زور اپنے وقت پہ، عصر اپنے وقت پہ پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ حج میں زور پڑھ کے اپنے خیموں میں بیٹھ جاؤ، کوئی ادھر منہ کر لے، کوئی ادھر منہ کر لے، کوئی کدھر منہ کر لے۔ 4-5 وظیفے بتانے لگا ہوں۔ حج کا دن ہے، 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، زور پڑھ لیا ہے، زور سے لے کے اگر بعض دفعہ وہاں کوئی لگا دیتا ہے ریکارڈنگ تو وہ حج کا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، سن سکتے سن لو، کوئی بات نہیں۔ بعد میں زور پڑھنے کے بعد عصر تک چوتھا کلمہ 100 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے حج کیا، ہر نبی کا وظیفہ عرفات کے میدان میں چوتھا کلمہ، اور خود بھی اللہ کے نبی نے چوتھا کلمہ پڑھا۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ آپ نے لبیک، 100 مرتبہ درود شریف۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے درود شریف بھی اس طرح پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس سے پہلے یہ کہنا ہے وعلیہ معہم وعلینا معہم، کہ میرے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کی آل پر، میرے پر بھی، وعلیہ معہم۔ اس طرح 100 مرتبہ پڑھ لینا، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ آپ نے لبیک۔ یہ 4-5 وظیفے میں نے بتا دیے، انفرادی طور پہ کر لینے۔ اب آئے گا عصر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز بھی کرا لینی ہے جماعت اپنے، مسافر ہے 2 کرائے گا، مقیم ہے تو 4 کرائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، میں یہاں تھوڑی سی دیر لگاؤں گا، اور یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اصل سارا کام جو کرنے گئے ہو نا، لاکھوں روپے جو خرچ کیے ہیں، قیمتی ترین وقت بتانے لگا ہوں۔ حاجی صاحب، پاکستان سے چلنے سے لے کے پاکستان واپس آنے تک تیرے پورے سفر کا قیمتی ترین وقت بتانے لگا ہوں، اچھی طرح سمجھ لے، اس کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک قیمتی ترین وقت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیموں سے باہر نکل آنا ہے، مردوں عورتوں نے سب نے نکل آنا ہے باہر، خیمے چھوڑ دینے، کھڑے ہو جانا ہے، رڑے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، دعائیں مانگنی ہے، رونا ہے، گر گڑانا ہے، زور سے عصر تک آپ نے انفرادی دعائیں کی ہیں۔ اب اجتماعی ہے، اس کا نام ہے وقوف عرفہ۔ اصل یہ ہے کام، کھڑے ہو جاؤ، کوئی دعا کر یا تو دعا کرا، آمین کہیں گے، دعائیں کریں، اجتماعی کھڑے ہو، یہ حج ہے اصل۔ اس کو نہیں آپ نے اب یا اللہ کھڑے ہو جاؤ، مانگ یا اللہ معاف کر دو، اتنی معافی مانگ، اتنا رو،
اللہ کے بندے حاجی صاحب اتنا رونا ہے، اتنا گر گڑانا ہے، تیرا دل گواہی دینے لگ جائے آج اللہ نے میرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے مجھے ایسے بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہوں۔ اس کو کبھی نہ بھولنا، اس معافی کا، اس رونے کا نام حج ہے، اس کا نام وقوف عرفہ ہے۔ خوب رو رو کے کھڑے ہو کے دعائیں مانگنی ہے۔ بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھا کے آپ نے 5.5 گھنٹے کھڑے ہو کے دعائیں کرائی ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ نے بھی خوب کھڑے ہو جانا ہے، عصر سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، معافی مانگو، رو، یا اللہ میں یہ بھی کرتا رہا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، سورج کے ڈوبنے تک۔ اور اس کو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، اور نکلنا ہے جلدی کرو، سامان چکو، بس ہی بیٹھ جاؤ۔ نہ، میں نے بتا دیا اس کے لیے بچے چھوڑے ہیں، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک تیرا قیمتی ترین وقت ہے۔ معافی مانگ، رو، گر گڑا۔ اور بتا دوں جس کسی نے وقوف عرفہ کر لیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان نہیں ہوگی، ایک گولا چھوٹے گا، تھا آواز آئے گی، کیا مطلب؟ سعودی حکومت نے بتا دیا قیمتی وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوبنے کا وقت آ گیا، قیمتی وقت ختم ہو گیا، اذان نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھنی مغرب کی، غروب آفتاب تک رکنا ہے۔ یہاں سے اب آپ نے نکلنا ہے، بغیر مغرب پڑھے نکلنا ہے، اور سمجھ جانا ہے جو ہی سورج ڈوبا آواز آ گئی، قیمتی وقت ختم ہو گیا۔ اب آپ نے سب نے یقین کر لینا اپنے دل میں، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں حاجی بن گیا ہوں، میرے ذمے کوئی گناہ۔ آپ کہیں گے یار کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور میں تو بڑا ہی گناہ گار ہاں، میں نے نہیں شاید معاف کیتا ہوگا۔ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں عرض کروں گا، سنیے، حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفات کے میدان کے اندر حاجی پہنچ جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلا لیتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیوں آئے ہیں، یہ ان کے بکھرے بال، یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ چلا رہے کیا؟ یا اللہ یہ چاہتے ہیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور میں کون سی بات چھوڑ دوں اور کون سی بات بتاؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ آج 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جو اس وقت کے اندر داخل ہو گیا، اس کو اللہ نے ایسے بنا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ حضرت عمر فاروق آگے اٹھ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آ کے کہتے ہیں حضور آپ نبیوں کے امام، آپ ہمیں حج کرا رہے ہو نا، ہم نے حج کرایا، کتنی بڑی خوشخبری آپ نے ہمیں سنائی ہے کہ آج جو آ گیا ہے وہ ایسے بن گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ سنیے میرے آقا کا جواب کیا تھا، فرمایا عمر میں صرف آج کے دن کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ جب بھی سال کی 9 تاریخ ہوا کرے گی، جو جو عرفات کے میدان میں آئے گا، میں یہ خوشخبری سب کے لیے سنا رہا ہوں۔ تو پھر اب میرے آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے سوچنے کی کہ شاید مجھے معافی نہیں ملی؟ اور بتا دوں آخری بات، پھر وقفہ کرتے ہیں۔ حدیث کے لفظ کیا آتے ہیں، جس نے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کر لیا، کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں کر لی، اگر اس نے سوچا شاید میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ آج تو اللہ کہتا ہے جس نے سوچا بھی وہ بدبخت ہے، میری رحمت کا اسے پتہ نہیں چل رہا، وہ بدبخت ہے جو سوچے بھی۔ پکا یقین پیدا کرنا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا فرشتوں گواہ رہو، جتنے آئے میں نے ان کو بھی بخشا ہے، اور ان میں جو برے تھے نیکوں کی وجہ سے بروں کی بھی بخشش کر دی ہے، اور جن کی میں نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، جن کی یہ کہیں گے میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اس لیے ابھی اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے، مزدلفہ کیسے جانا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، کینکری کیسے مارنی ہے، مدینہ کیسے جانا ہے، یہ چیزیں باقی ہیں، یہ انشاءاللہ وقفہ نماز کے بعد۔ درمیان میں بال توڑنا منع ہے، بال ٹوٹنے پہ واجب ہو جائے گا، ایک بال ٹوٹنے پہ 1 مٹھی، 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی، لہذا پہلے سے کنگھی وغیرہ کر کے
تیل لگا کے اچھی طرح بالوں کو باندھ کے بالوں کے اوپر سے ایک اس طرح کا اسکارف لینا ہے کہ جس سے عورت کا چہرے پہ کوئی کپڑا نہ ہو، چہرہ ننگا ہو جائے، اس طرح کہ ماتھا بھی ننگا رہے، ماتھے کے اوپر بھی کپڑا نہ آئے۔ کچھ چیزوں کی میں چونکہ آیا ہے کہ وضاحت زیادہ کر دیں، اسے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اپنے اس کے اوپر چادر کے اوپر خواتین نے پی کیپ کے گتے کے اوپر نقاب لگا کے اس طرح اوڑھنا ہے کہ جس سے پردہ بھی ہو جائے اور چہرے کے ساتھ کوئی چیز ٹچ نہ کرے۔ لہذا خواتین نے اس طرح احرام باندھا، مردوں نے ایسے باندھا۔ 5 دن کے بعد آپ کی واپسی ہونی ہے، لہذا 5 دن کا سامان بنانا ہے، تب بس پہ بیٹھنا ہے۔ 5 دن کے سامان میں نے کیا بتایا؟ ایک جوڑا کپڑے کا، مردوں نے سلا ہوا کپڑے کا جوڑا، بند جوتا، چٹائی، بوتل، چھتری اور کچھ بسکٹ اور کچھ جوس کے پیکٹ اور یہ چیزیں لے کے، جو دوائیاں کھاتے ہیں 5 دن کی دوائیاں لے کے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل احرام کے پڑھ کے سلام پھیر کے سر سے چادر اتار کے حج کی نیت کرنی ہے۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر دے۔ پھر لبیک پڑھنا ہے، لبیک پڑھ کے احرام محرم بن گئے، احرام والے ہو گئے۔ اب آپ بس پر بیٹھے، بسیں لے کے آ گئی آپ کو سب سے پہلے مینا خیمے میں۔ حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو، پہلی کون سی نماز آئے گی؟ ظہر۔ اگر 7 کی شام کو محرم لے گیا تو 8 کی فجر کی نماز پڑھ تو لینی ہے، لیکن وہ حج میں شامل نہیں۔ حج شروع ہوگا زور سے، زور پڑی، لبیک پڑھتے رہے، عصر پڑھی، لبیک پڑھتے رہے، مغرب پڑھی، لبیک پڑھتے عشاء پڑھی اور سو گئے۔ صبح اٹھے، 9 تاریخ کو فجر پڑھی تو 5 نمازیں ہو گئیں۔ حج کا پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھ کے مینا جا کے 5 نمازیں پڑھنا۔ 4 پڑھی 8 کو اور 1 پڑھی 9 کو، پہلا کام مکمل ہو گیا۔ پہلا کام کیا ہر حاجی کا؟ مینا جا کے 5 نمازیں پڑھنا، ذکر کرتے رہو، لبیک پڑھتے رہو، نمازیں پڑھنی، خیموں میں رہنا، بس یہ ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پہلا کام ہو گیا ختم۔ اگلی تاریخ آ گئی 9 تاریخ کو اگلا میدان ہے عرفات۔ عرفات کی طرف جانا ہے آپ نے اور جاتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جانا ہے، لیکن یہ جو لبیک 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہوئے پڑھنی ہے وہ اس نیت سے پڑھنی ہے، یہ تصور جمانا ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے عرفات میں، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے آجا 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 بندے آجا۔ جو عرفات میں داخل ہوگا وہ حاجی بنے گا، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے ایسے بنا دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ حج اسی لیے کرنے جا رہے ہیں نا۔ حج کے اندر یاد رکھیے 6 واجبات ہیں اور حج کے 3 فرض ہیں۔ ایک ہے احرام باندھنا، طواف زیارت اور جو وقوف عرفہ ہے، یہ تو ارکان ہے، یہ تو رکن ہے، باقی ساروں کا کو بدل ہے، یہ نہیں کر سکا دم دے دے، یہ نہیں۔ عرفات کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ 9 تاریخ سال میں 1 دن، اگر کوئی کہ میں 1 دن پہلے چلا جاؤں یا کہ 1 دن بعد چلا جاؤں، حاجی نہیں۔ ایک وقت ہے پورے سال میں 1 دن، 1 دن کا بھی تھوڑا سا وقت زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک۔ آپ نے 9 تاریخ کو لبیک پڑھتے پڑھتے عرفات میں پہنچ گئے۔ عرفات میں ذرا بڑے خیمے ہیں، مینا میں چھوٹے تھے، ان میں بڑے خیمے ہیں، ان میں زیادہ حاجی ہوں گے۔ جا کے بیٹھ گئے۔ 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے۔ میں نے کہا یہ سب سے اہم رکن ہے۔ آج کے دن زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ مسجد نمرہ میں حج کے امام صاحب آئیں گے، خطبہ دیں گے، حج کا اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھائیں گے، پھر ساتھ ہی 2 رکعتیں عصر کی بھی پڑھا دیں گے۔ آپ نے جو خیمے سے نکل کے مسجد نمرہ جائے، جو جوان آدمی نا بے شک جائے،
سارے نہ جانا، اگر کوئی چلا گیا پھر وہ وہیں سے پیدل باقی سارا حج کرے، وہاں سے واپس نہ آئے۔ اگر واپس آئے گا خیمہ نہیں ملے گا، حج والا دن بجائے عبادت کرنے کے ضائع کر دے گا، اس لیے بہتر ہے نہ جانا، اپنے خیمے میں رہنا۔ میں نے بتایا تھا اللہ چاہتا کہہ سکتا تھا کہ جو مسجد نمرہ میں حج کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، خطبہ سنے گا، وہ حجی بنے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، جو میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائے گا حاجی بن جائے گا۔ اسے میں نے بتایا تھا، بورڈ لگے ہوئے لکھا ہوگا۔ بعض دفعہ جب معلم بسیں لے کے جاتے ہیں نا، بسوں میں جانے والے عرفات میں داخلے کے وقت شرطے کہتے ہیں ادھر سے نہیں ادھر سے جاؤ، وہ ادھر چلا جائے ادھر۔ اس وقت بورڈ سامنے نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہے سٹارٹ عرفات۔ اگر وہاں پہنچ کے بھی ابھی عرفات کے حد کے اندر قدم نہیں رکھا حاجی نہیں، اندر قدم رکھا حاجی بن گیا۔ یہ اہم حاضری ہے، لہذا عرفات کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بیٹھنا ہے۔ جو باہر بیٹھے گا حاجی نہیں، اندر چلے گئے، نہیں جا سکا مسجد میں، نہیں خطبہ سنا، کوئی بات نہیں، آپ نے زور کی نماز پڑھنی اپنے وقت پہ، عصر کی نماز اپنے وقت پہ، جماعتیں کرا لو۔ لیکن جو جماعت کرائے گا وہ حج کا امام نہیں ہوگا، حج کا امام ایک ہی ہوتا ہے، وہ مسجد نمرہ میں جو خطبہ دے رہا ہے، آپ کو اختیار نہیں۔ لہذا اپنے اپنے وقت میں نمازیں پڑھ کے ظہر سے عصر تک انفرادی معافی مانگنی ہے، رونا ہے، گر گڑانا ہے، کوئی ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے۔ چوتھا کلمہ بتایا تھا جن کو یاد ہے، چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ لبیک، استغفار، درود شریف، یہ 4-5 تسبیحاں کر لینا۔ عصر کی نماز پڑھ کے عصر سے نماز کے بعد باہر نکل آنا، خیمے چھوڑ دینے، مرد عورتیں سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے قبلہ رخ کر کے رونا شروع کرو، معافی مانگو، رو، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا معاف کر دے۔ اتنا رونا ہے، اتنا گر گڑانا ہے، اس رونے نے آپ کو حاجی بنانا ہے۔ سارے لاکھ روپے اس کے لیے خرچ کیے ہیں، رونا ہے، گر گڑانا ہے، اس کا نام حج ہے۔ سارا کچھ کر لو، یہ نہ کرو تو حاجی نہیں۔ خوب رونا ہے، گر گڑانا ہے، اتنی معافی مانگنی ہے کہ آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے کہ اللہ نے آج آپ کو معاف کر کے آپ کو ایسے بنا دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے۔ اتنے یقین سے مانگنا ہے، اور یقین کرنا بھی ہے، دل سے یقین کرنا کہ رب نے مجھے معاف کر دیا، میں ایسا بن گیا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے، میرے ذمے کوئی گناہ نہیں چھوٹا۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حج کا، ارشاد فرمایا لوگو سن لو، جو آج 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں داخل ہو گیا وہ ایسے بن گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کے آئے، کان میں کہتے آقا آپ نبیوں کے امام ہیں نا، آپ ہمیں حج کرا رہے تھے نا، کتنی بڑی خوشخبری ہمیں سنائی ہے کہ جو آ گیا وہ ایسے بن گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے کتنی خوشخبری سنائی، فرمایا عمر آج کے دن کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ جب بھی سال کی 9 تاریخ ہوا کرے گی، جو جو عرفات کے میدان میں آئے گا اس کو یہی خوشخبری سنا دے۔ اب میرے آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ مجھے آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جو نہیں کرے گا نا، اللہ آپ کو مجھے سلامت رکھے اور بار بار جانے کی توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ جس آدمی نے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو معافی مانگ لی، اگر اس نے سوچا کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، اگر یہ سوچا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ آج تو سوچنا بھی منع ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھیے کہ وہ کہتا ہے سوچنا بھی نہیں، میں اتنی رحمت نازل کرتا ہوں عرفات کے میدان میں۔ کب تک معافی مانگنی ہے، کب تک کھڑے رہنا ہے؟ جب تک سورج ڈوبتا۔ سورج ڈوبنے پہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، اذان بھی نہیں ہوگی۔ ایتھے کہنے اسی ویلے دی نماز تک ویلیاں دیاں ٹکراں کہنے ہیں نا، اتنے کویلا کرنا ہے، ٹائم ہو گیا، یا اللہ
50 लाख बंदा आया हुआ है, किसी दी मगरिब दी नमाज रह ना जावे, नहीं पढ़नी। हज क्या सिखाता है? हज सिखाता है मुसलमान बनना। मुसलमान बनना किसको कहते हैं? जिस वक्त जो करने का हुक्म दिया जाए वो कर, इसका नाम मुसलमान है। आज हम क्या कहते हैं? इंज कर ले फिर की होया ही, इंज कर ले फिर की होया ही। नहीं, जिस वक्त जो करने का हुक्म दिया जाए। अब आज क्या हुक्म मिल रहा है? मगरिब नहीं पढ़नी, यहाँ से निकल के जाना है हज का तीसरा मैदान मुज़दलिफ़ा। सलीम अख्तर का कहते हैं उनकी लेडीज़ को इंतजार कर रहे हैं। सलीम अख्तर साहब, बड़ाना के सलीम अख्तर साहब, उनकी वाइफ इंतजार कर रही है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मगरिब की नमाज पढ़े बगैर यहाँ से निकल के जाना है तीसरा मैदान मुज़दलिफ़ा। मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, ना अजान होगी, एक गोला छूटेगा, ये पता लग जाएगा कीमती वक्त ख़त्म हो गया, हज मामला ख़त्म हो गया। आपने क्या करना है? आपने मगरिब पढ़े बगैर यहाँ से निकलना है। निकलते निकलते आपने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है, हाजी साहब मुबारक हो, हाजी साहब मुबारक हो। ये क्यों मुबारकबाद दे रहे हो? अभी हज बाकी है, पर मुबारक किस बात की? कि असल हज ये था, तो हो गया। मुबारकबाद दे के आपने जाना है अगला मैदान मुज़दलिफ़ा। सरकारी जाएंगे ट्रेन पे और बाकी जाएंगे बसों पे। तीसरा मैदान आ गया मुज़दलिफ़ा। पहला मिना, दूसरा अरफात, तीसरा मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा में जाके हैरान हो जाओगे, मिना में खैमे लगे थे, 5 नमाज़ें पढ़ी थी। अरफात में खैमे लगे थे, 2 नमाज़ें पढ़ी थी। असर से मगरिब तक माफ़ी मांगी थी। तीसरा मैदान मुज़दलिफ़ा आ गया। कोई खैमा नहीं, कोई कलीन नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं, रड़ा मैदान, कैंकरियाँ, बड़ा आसमान, रात का वक्त। मगरिब पढ़े बगैर गए हो, मुज़दलिफ़ा में जाते ही क्या करना है? मुज़दलिफ़ा की हदूद के भी बोर्ड लगे होंगे, जैसे मिना, अरफात, कैसे मुज़दलिफ़ा भी। दाखिल होना मुज़दलिफ़ा में, सब ने अपनी अपनी चिटाई बिछा लेनी है, अपनी अपनी चिटाई बिछा लेनी है। हज के 5 दिनों में एक रात ऐसी आती है जिसका बंदोबस्त राजी ने खुद करना है। सऊदी अरब में कोई पैसे की कमी नहीं। अगर मिनाज खैमे लगा सकते सन और फाज लगा सकते सन तो मुज़दलिफ़ा नहीं चला सकते, पर नहीं, ये हज का एक रात ऐसी है, 5 तारीख़ों में एक रात ऐसी आती है जिसमें हज को हुक्म मिलता है नीचे सो, नीचे चटाई बिछा। अल्लाह के नबी भी नीचे सोए, ये सुन्नत है। रड़े आसमान के नीचे आपने एक अपनी चटाई बिछा के और जाते ही काम क्या करना है? जाते ही अजान दे देनी है। एक अजान, एक तकबीर, नमाज़ें 2 पढ़नी है। हज के इमाम साहब ने एक अजान 2 तकबीरों के साथ 2 नमाज़ें पढ़ानी है। अरफात में आपने क्या करना? मुज़दलिफ़ा में एक अजान, एक तकबीर, नमाज़ें 2, जाते ही अजान देनी है। कोई तो 9 बजे पहुँचेगा, कोई 11 बजे पहुँचेगा, कोई 12 बजे पहुँचेगा। देखो हज क्या है, सुनो। एक 9 बजे आके अजान दे रहा है, एक 11 बजे दे रहा है, एक 1 बजे रात का अजान दे रहा है। ये 1 बजे, 9 बजे, 11 बजे अजान किसकी हो रही है? मगरिब की, मगरिब इशा की। एक अजान, एक तकबीर, नमाज़ें 2। पहले आपने मगरिब के 3 फर्ज पढ़ने हैं, उसके बाद सुनते नहीं पढ़नी, नफल नहीं पढ़ने, इशा की नमाज़ पढ़नी है। जमात करा लो, पहले मगरिब के फर्ज, फिर इशा के फर्ज, फिर मगरिब की सुनते नफल, फिर इशा की सुनते नफल, वितर नफल। और बताऊं, मगरिब जो पढ़नी है ना रात 11 बजे को, 12 बजे को, 1 बजे पढ़ रहा है, कज़ा की नियत नहीं करनी, अदा की नियत से पढ़नी। कज़ा की नियत से नहीं, अदा की नियत से पढ़नी है। हुक्म है, यही हज है, यही सिखा रहा है हज। जो करने का हुक्म दिया जाए वो कर। एक अजान, एक तकबीर, नमाज़ें 2। पहले 2 ऐसे कभी गड़बड़ की थी, 2 नमाज़ों ने फर्ज पहले पढ़ लो तो सुनता पढ़ लो, वहाँ करना है, ये हज है। जाते ही अजान दे दो, तकबीर कह के जमात फर्जों की, मगरिब की, फिर इशा के, सलाम फेरते ही
عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل، وتر نفل پڑھ لیے، چٹائی پہ سو جانا، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو، لیٹ جانا ہے۔ میرے آقا بھی لیٹے تھے، سو گئے تھے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ شاید بہترین بستر پہ نہ آتی ہو جیسے یہ نیند آتی ہے۔ یہ ایک رات جو چٹائیوں پہ نیچے کینکریوں پہ آپ نے گزارنی ہے نا حاجی صاحب، ابھی آپ نے رمضان گزارا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو سب سے مقدس رات کون سی ملی تھی؟ لیلۃ القدر۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات آپ نے دیکھی، لیلۃ القدر۔ میں تجھ کے بتاؤں حج کیا ہوتا ہے۔ یہ جو 5 دنوں میں جو کہ رات نیچے چٹائیوں پہ کینکریوں پہ آئی ہے نا، میرے آقا نے فرمایا یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ سونا ہے، نمازیں 2 پڑھنی ہے، اور لیلۃ القدر سے افضل رات ہے، سو جانا ہے۔ صبح اٹھیں گے، کون سی تاریخ آئے گی بھائی، کس کو یاد ہے؟ 10 تاریخ۔ آپ نے 10 تاریخ کو مزدلفہ کے میدان میں اٹھے ہیں، ساری دنیا عید کی نماز کی تیاریاں کر رہی ہے۔ 10 تاریخ کو بڑی عید ہوتی ہے نا، بیت اللہ میں بھی عید کی نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہو رہا ہے۔ حاجی صاحبان، آپ پر عید کی نماز معاف ہے۔ میں بھج کے 5-6 کلومیٹر سے دیکھا کعبہ کہ میں بڑی عید کی نماز پڑھا ہوا، نہیں، حاجی کے لیے بڑی عید کی نماز نہیں ہے، اسے زیادہ عید کی نماز سے بھی زیادہ اجر مل رہا ہے، عید کی نماز نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساری دنیا عید پڑھے، آپ نے صبح اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے وقت پہ، لیکن جلدی پڑھنی ہے۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ وقت ہو فوراً اذان دے کے جماعت کا۔ عام حالت میں فجر کی نماز لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے میں تھوڑی دیر رہ جائے تو پھر پڑھو فجر کی۔ اس دن حکم ہے جلدی، اللہ کے نبی نے بھی جلدی پڑھی ہے، لیکن پڑھنی وقت پہ ہے۔ جب یہ سنائے، یہ میں کہتا ہوں نا کہ جلدی پڑھنی ہے تو اجے وقت بھی نہیں ہوندا کہ اجے دانا دینا شروع کر دینا ہے۔ احتیاط کر لیجیے، جتنے دن مکے میں رہنا ہے فجر کی اذان کا وقت نوٹ رکھنا ہے کہ اذان کا وقت کب ہے۔ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دینی ہے، پہلے نہیں دینی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مزدلفہ میں ادھر اذان دی آواز آ گئی، ادھر آ گئی۔ انہیں ایک مصری کو دیکھا، وہ بڑے اذان دے رہا تھا، ادھر منہ کر کے بڑا، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا، جا کے اسے سمجھانا پڑا۔ آپ نے فجر کی اذان کا وقت ہوتے ہی اذان دے کے فجر کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ کے میدان میں، وہیں چٹائیوں پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فجر پڑھنی ہے وقت پہ، لیکن جلدی پڑھنی ہے۔ جلدی پڑھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی میدان سے ہر حاجی ہر حاجن نے 70 کینکریاں چننی ہے، چنے کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی اور چنے کے دانے کے برابر۔ کئی حاجی بڑے بڑے وٹے چک دینے، شیطان ٹکاوا گا، اور کئی بالکل ہی ریت اٹھاتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ چنے کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی۔ کتنی؟ 70 کینکریاں چننی ہے، اپنے ساتھ کوئی گٹھلی ہے، کوئی شاپر ہے، اس میں ڈال دینی ہے۔ رات سوئو، فجر پڑھی ہے، فجر کے بعد تھوڑی دیر رکنا، کھڑے ہو کے پھر دعائیں کرنی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو عرفات میں دعائیں کی تھی اس کا نام تھا وقوف عرفہ، وہ حج کا فرض تھا۔ جو 10 تاریخ کو صبح فجر کے بعد کھڑے ہو کے مختصر دعا کرنی ہے، اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ۔ یہ واجب ہے، وہ فرض تھا، یہ واجب ہے۔ اگر فجر سے پہلے نکل گئے یا فجر کے بعد فوراً نکل گئے، رکے نہیں، تو حج کا واجب ادا نہیں ہوا۔ رکنا ہے، کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کے دعائیں کرنی ہے، 70 کینکریاں لینی ہیں۔ اب آپ نے واپس آنا ہے مینا کے میدان میں جہاں سے حج شروع کیا تھا، جہاں 5 نمازیں پڑھ کے گئے تھے، وہیں واپس آنا ہے۔ پھر بتا دوں، حج ہوتا ہے 5 دنوں میں، ایک دوپہر
عرفات میں بس گزرتی ہے 5 دنوں میں، ایک رات مزدلفہ میں گزرتی ہے بس، باقی سارا ٹائم آپ کا گزرنا ہے مینا میں، اس لیے مینا میں پکے خیمے ہیں۔ پہلے جاتے ہوئے 1 دن گزارا، اب واپس آ کے پھر 2 دن گزارنے ہیں، 3 دن رہنا مینا میں۔ پہلے 1 رات رہے، چلے گئے عرفات، عرفات سے مزدلفہ واپس آنا ہے، 70 کینکریاں لے کے آنا ہے، اور آتے ہی مزدلفہ میں پہنچ کے آپ مینا میں پہنچ کے 70 کی 70 کینکریاں اپنے بیگ میں ڈال دینی ہیں، 70 میں سے 7 کینکریاں نکالنی ہیں۔ کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ 10۔ 7 کینکریاں نکال کے اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے۔ آپ کے خیموں سے باہر جمرات ہیں جن کو عرف میں کہتے تھے شیطان، ہے جمرات کہتے اس کو شیطان ہے، 3 ہیں، ایک چھوٹا، ایک درمیانی، ایک بڑا، لکھا ہوا ہے تینوں پہ، جمرات الاولیٰ، جمرات الوسطیٰ، جمرات العقبہ لکھا ہے، چھوٹا، درمیانی، بڑا۔ آپ نے 7 کینکریاں لے کے جانی ہے، اور یہاں بھی ٹرین پہ جانا بھی ہے، جا سکتے ہو، پیدل جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، جاؤ گے۔ جمرات آ گئے، پہلے آئے گا چھوٹا شیطان، آپ نے اس کو کینکری نہیں مارنی، آگے چلے جانا ہے۔ درمیانہ شیطان آئے گا، نہیں کینکری مارنی۔ بڑا آئے گا، آپ نے بڑے شیطان کے پاس جا کے پہلا کام کرنا، لبیک بند کر دینی ہے۔ عمرے کی لبیک میں نے بتائی تھی، میقات پہ احرام باندھنے کے وقت پڑی، بیت اللہ کے طواف کرنے سے پہلے بند ہو گئی۔ حج کی لبیک عزیزیہ کی بلڈنگ سے شروع ہوئی، احرام باندھ کے 8، 9، 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے پاس جاتے ہوئے تک لبیک پڑھنی ہے، اس کے بعد لبیک بند کر دینی۔ لبیک بند کر کے 7 کینکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو۔ آپ نے ایک ایک کینکری مارنی ہے، کٹھی 7 نہیں، ایک ایک، پورا بازو اٹھانا ہے، مرد کی بغل ننگی ہو جائے، ہر کینکری پہ اٹھا کے آپ نے مارنی ہے۔ پہلے ایک پلر ہوتا تھا، اور ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی پلر کو مارے ہوتے تھے۔ یہ 3 کیا ہے؟ چھوٹا، درمیانی، بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر۔ ہاجرہ بچے کو نلا دلا دے، نلا دلا دیا۔ بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ واہ اسماعیل تجھ پر قربان جائیں، ابا جان جو آپ کو حکم ملا کریے، کر دیں مجھے ذبح، لے جائیں۔ گھر سے نکلے ہیں، آسمان پہ قرآن مچ گیا، فرشتے حیران، ایک باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا اللہ کی خاطر؟ اتنی بڑی قربانی، اتنا اللہ کا حکم مان لینا۔ میں روکوں، شیطان آیا، اس نے سوچا میں روکوں۔ عورت کے ذریعے روکنا آسان ہوتا ہے، اس نے خیال کیا تھا، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ میں پہلے حاجہ کو جاؤں۔ سیدھا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حاجہ آئی، تیرا خامد تیرے بچے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گئے ہوں گے، تھیلا ہے، رسی ہے، چھری ہے، کوئی لکڑیاں کاٹنے گیا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں حاجرہ میں تجھے بتاؤں، تیرے بچے کو ذبح کرنے لے کے گیا ہے۔ حدیث میں آتا بڑی اچھی شکل صورت بنا کے گیا تھا، اور حاجرہ نے یہ دیکھ کے کہنے لگی کتنے خوبصورت ہو، تو باتیں کیا کر رہے ہو؟ کو باپ بھی ذبح کرتا ہے بچی کو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اپنی اصلیت پہ کیا کہتا ہے؟ حاجرہ سچی بات بتاؤ، میں شیطان ہوں، اور میں تجھے سچی بات بتانے لگا ہوں، ذبح کرنے لے کے گیا ہے، بات نہیں آئے گا۔ باپ بھی کو بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے لے کے گیا ہے، بات نہیں آئے گا۔ واہ حاجرہ تجھ پر قربان جائیں۔ وہ حاجرہ بھی کیا حاجرہ تھی، کیا ماں تھی، اس نے اٹھا کے پتھر مارے شیطان کو، نکل، اگر اللہ نے حکم دیا میں بیٹے کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہوں، وہ نکل۔
اس جگہ پہ چھوٹا شیطان بن گیا. آگے آیا, اسماعیل تیرا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹے گا؟ نہیں تجھے ذبح کرے گا. کوئی باپ بھی ذبح کرتا کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان ہوں, بھاگ جا, تجھے بچانے آیا ہوں, یہ بات نہیں آئے گا, تجھے ذبح کر دے گا. اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت اسماعیل نے اٹھا کے پتھر مارے, چل نکل, اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ درمیانہ. آگے آیا ابراہیم, بیٹے روز روز ملتے ہیں, 90 سال کی بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے ہی دیا ہے, اب تو کیا ذبح کرے گا؟ اٹھا کے پتھر مارے, نکل, میں نے یہ کام کرنا, اللہ نے حکم دیا, تو نکل. یہ بڑا 10 تاریخ کو آپ نے جب اپنے خیموں سے نکلنا ہے نا, شیطانوں کے پاس جانا ہے, پہلے چھوٹا آئے گا, نہیں مارنی کینکری, درمیانے کو نہیں, بڑے پہ جانا ہے, لبیک بند کر دینی ہے, ایک ایک کینکری اٹھا کے مارنی ہے. اب انہوں نے پلر نہیں, اب انہوں نے 72 فٹ کی دیوار بنا دی ہے, بڑا آسان ہے, اب کوئی حادثہ نہیں ہوتا, بڑے اطمینان کے ساتھ جانا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا ہر حج پہ 400 حاجی شہید, 500 حاجی شہید, کینکریاں مارنا. اب وہ نہیں ہے معاملہ, انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنا دی ہے, 72 فٹ کی دیوار ہے, نیچے ایک حوض بنا دیا ہے, جو کینکری مارتا ہے وہ حوض میں جاتی ہے, اور نیچے انہوں نے ایسے پلر بنائے ہیں کہ وہ جا کے پلر کو لگتی ہے, اندر وہی پلر ہے. آپ نے جانا ہے ایک ایک کینکری, اور آپ کو میں آسان ترین طریقہ بتانے لگا ہوں. حاجی گھبرا جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں ہونے لگا ہے, کینکریاں لے کے جا رہا ہے, رش ہے, اس کے اندر گھس رہا ہے. نہیں, میرا مشورہ ہے, آپ نے رش میں نہیں گھسنا, آپ نے ایسے اوپر سے آنا ہے. یہ جملہ آ گیا, ابھی نہیں مار کی کینکری, اور آگے چلے جاؤ, اور آگے اور آگے, جہاں سے کینکریاں مار کے نکل رہے ہیں نا, ادھر سے انٹر ہو جاؤ. آسان. پھر اتنی آسانی ہوگی کہ آپ وہ جو انہوں نے ہال بنایا نا, اس کی دیوار کے اوپر رکھو گے کینکریاں, ایک ایک اٹھا کے مارو گے, کچھ نہیں ہوگا. گھبرانا نہیں. حاجی گھبرا جاتا ہے, پھر لوکل یہ ٹنڈا دے مارتا ہے. آپ یہ اطمینان کے ساتھ رش سے بچتے ہوئے اندر گھس جاؤ, اور جا کے ایک ایک کینکری, ہر کینکری پہ کہنا ہے, پورا بازو اٹھانا ہے, بغل ننگی ہو جائے مرد کی, ایک ایک کینکری پہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشادان وردن للرحمن. کیا مانا؟ اللہ کے نام سے شروع کر تو مارنا, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے. رغمن للشیطان وردن للرحمن. ہمیں عربی نہیں آتی, اس لیے اگر کسی کو یہ لفظ یاد نہیں رہتے کوئی بات نہیں, آپ اپنی زبان میں کہہ دو. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ایک. پھر دوسری اٹھائی, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر. 7 کینکریاں مارنی ہیں, ایک ایک کر کے مارنی ہے, اکٹھی نہیں مارنی. اور جو اس کی کینکری اندر چلی جائے وہ کینکری ہو گئی, اگر باہر گری تو وہ کینکری نہیں ہوگی. ایک کینکری بھی نہ ماری تو دم دینا پڑے گا. لہذا بڑی احتیاط کے ساتھ 7 کینکریاں مارنی, لبیک بند کرنی, اور واپس آپ نے آنا ہے. اگلا کام کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ, کون سی تاریخ چل رہی ہے بھائی؟ 10. پہلا کام آپ نے کیا ہے, مزدلفہ میں اٹھ کے فجر پڑھ کے 70 کینکریاں لے کے مینا آئے ہو, 7 کینکریاں ماری ہیں. اگلا کام آپ کا 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے مصروف تاریخ حاجی کی 10 ہوتی ہے. زیادہ کام حاجی نے 10 کو کرنے ہیں. اہم 9 تھی جسے حاجی بنایا ہے, لیکن زیادہ کام 10 کو ہیں. صبح اٹھا, فجر پڑھی, 70 کینکریاں لی, مینا آیا, 7 کینکریاں ماری. اگلا کام ہے قربانی. یہ قربانی عید والی قربانی نہیں ہے, یہ حج کی قربانی ہے. ہر حاجی نے دینی ہے. یہ دم تمتع, دم شکر ہے, یہ عید والی نہیں ہے. عید والی قربانی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ جو حاجی وہاں مسافر نہیں ہوگا, 15 دن کسی ایک جگہ پہ مل گئے, اگر وہ مقیم بن گیا, مقیم پر 2 قربانیاں آئیں گی. حج والی تو وہاں دینی ہے, عید والی بھی دینی ہے. عید والی قربانی وہاں دینا ضروری نہیں, وہ بے شک پاکستان میں کہہ کے جاؤ یا وہاں سے فون کر دو, یہاں ہو جائے. حج والی قربانی دینی بھی وہی ہے,
حرم کی حدود میں دینی ہے، ہر حاجی ہر حج نے دینی ہے۔ اور جو حاجی مسافر ہے جس کو 15 دن نہیں ملے اس پر عید والی قربانی واجب ہی نہیں، وہ ویسے دو کرنا چاہے کر لے، واجب نہیں۔ یہ قربانی دم تمتع، دم شکر کس طرح کرو گے؟ اگر کوئی نوجوان ہے، ہمت ہے، خود ذبح خانے جائے، جانور لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے باڑے لگائے، یہ اتنے ریال کی، یہ اتنے ریال کی، جتنے کی رہنی ہے دو، ان کے حوالے کرو، ذبح کرو، واپس آ جاؤ۔ اٹھا کے اتنا آنے کی ہمت نہیں، نہ کر سکتے ہو۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ٹوکن گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے کروانی ہے، سعودی گورنمنٹ سے کروانی ہے، تو پھر آپ پیسے جمع کراؤ الگ سے۔ لیکن ایک اس میں قباحت آتی ہے کہ وہ قربانی پتہ نہیں، کیونکہ 3 کام کرنے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ پہلا کام کرنا ہے کینکری مارنی، دوسرا قربانی کرنی، تیسرا سر مڑانا۔ یہ 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، ترتیب سے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے پیسے جمع کرائے، ابھی آپ کینکری نہیں مار سکے تو ترتیب خراب ہو گئی۔ اگر آپ نے سر پہلے مڑا لیا، ابھی انہوں نے قربانی نہیں کی، ترتیب خراب ہو گئی۔ اس قباحت سے بچنے کے لیے آپ نے قربانی اگر کروانی ہو، کسی ایسے بندے سے کروائے جو آپ کو یقین دلائے کہ آپ کینکری مار رہا، کینکری مار کے مجھے جب تک فون نہیں کرو گے میں تمہاری قربانی نہیں کروں گا۔ آپ کینکری مار کے اسے فون کرے، وہ آپ کی قربانی کرے، قربانی کے بعد وہ آپ کو فون کرے کہ میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی۔ یہ حدود حرم میں کرنی ضروری ہے، یہ نہیں کہ مکے سے میرا عزیز رہتا ہے میں انہوں کہہ دوں، نہیں، حرم میں ذبح کروانے ہیں۔ جب یقین ہو گیا کہ قربانی ہو گئی، اب آپ نے اس طرح سر مڑانا ہے جیسے آپ نے عمرے کے ختم میں مڑوایا تھا، صحیح کے بعد مڑایا تھا نا عمرے میں۔ آج کیا کرنا ہے؟ قربانی کر کے جب یقین ہو گیا قربانی ہو گئی، مینا میں ہی آپ نے اپنے مردوں نے سر مڑانے، عورتوں نے پورے کے بوال کٹوانے۔ آپ کا ابھی حج باقی ہے، حج کا 3را دن ہے، پر آپ کا احرام کھل گیا، حلق کروا کے احرام کھول دو۔ میں نے کہا تھا سلا ہوا کپڑے کا جوڑا لے کے جانا ہے، وہ کام آ گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ساری، ابھی حج باقی ہے، احرام کی پابندیاں ختم، ساری پابندیاں ختم، ایک پابندی برقرار ہے، ہر احرام بھی کھل گیا، احرام کی پابندی برقرار ہے۔ اور وہ پابندی کیا ہے؟ خامد پر بیوی خامد پر حلال نہیں ہوں گے جب تک حج کا طواف زیارت نہیں کر لیں گے۔ باقی ساری پابندیاں ختم، احرام کھل گیا، کپڑے پہن لیے۔ اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کے لیے مکے آنا ہے۔ کوئی معلم نہیں دے گا، کوئی بات وغیرہ، یہ آپ نے اپنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ وہاں پل پہ چڑھنا ہے، وہاں آوازیں لگاتے ہیں حرم حرم حرم، کوئی 50 ریال منگے گا، کوئی 500 ریال منگے گا، انہوں نے بھی سیزن ہے۔ آپ نے ان سے طے کرنا ہے، وہاں سے آپ نے آنا ہے مکہ اللہ کے گھر، آ کے حج کا طواف کرنا ہے، طواف زیارت۔ یہ سب سے بڑا طواف ہے۔ پہلے آپ نے عمرے کا کیا، نفلی طواف کیے، اب یہ طواف ہے طواف زیارت، یہ حج کا طواف ہے۔ 10 تاریخ کو احرام کھول کے آ کے کرنا ہے۔ کیسے کرو گے؟ آپ نے اللہ کے گھر میں آ کے حجر اسود کے سامنے پہنچ کے اپنا دانا کندھا لانا ہے، دانا کندھا لا کے عمرے میں کیا کیا تھا؟ کندھا ننگا کیا تھا۔ آج آپ کی چادریں نہیں ہے، حج کا طواف ہوتا ہے سادہ کپڑوں سے، عمرے کا طواف ہوتا ہے چادروں کے ساتھ۔ آج آپ نے چادریں نہیں ہیں، صرف آپ نے دانا کندھا لا کے نیت کرنی ہے حج کے طواف کی۔ اے اللہ میں حج کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے۔ نیت کر کے پھر چھاتی لانی ہے، استقبال کرنا ہے، استلام کرنا ہے، موڑنا ہے، 3 چکر رمل سے لگانے ہیں، 4 آہستہ لگانے ہیں، 8واں اسلام کرنا ہے، ملتم پہ دعا مانگنی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں، زمزم پینا ہے، 3 دعائیں کرنی ہے، 9واں استلام کرنا ہے، 9واں استلام کر کے صفا پہ جانا ہے، صفا پہ چڑھ کے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کے دعا مانگ کے
نیت کر کے صفا سے مروہ، مروہ صفا 7 چکر لگانے صفا مروہ کی۔ آپ کہیں گے یار بڑے آرام آرام نال دس 300 پہ تیزی نال چل گئے ہو، جلدی نال ہی دس گئے ہو۔ کبھی کس کے ذہن میں کوئی آئی بات؟ میں نے کیوں یہ ساری باتیں بتائی ہیں؟ میں جلدی جلدی کیوں بتائی ہے؟ کس کے ذہن میں آیا ہے؟ یہ سارے وہی کام ہے جو آپ نے عمرے میں کیے تھے۔ ایک قسم کا عمرہ ہی کرنا ہے، پورے وہی کام۔ صرف فرق کیا ہے؟ عمرے میں کیے تھے چادروں کے ساتھ اور آج کر رہے ہو سادہ کپڑوں کے ساتھ۔ کرنے وہی کام ہے، پورا عمرہ ہی ہے ایک قسم کا۔ اب تو سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے حج کی صحیح کر کے واپس مینا پہنچنا ہے، مکے میں نہیں رکنا۔ یار 3 دن ہو گئے مکے میں ذرا پنج کے نظر مارا ہوا سامان نہ کوئی لے جائے۔ نہیں، آج 10 تاریخ ہے، آپ کو حکم کیا ہے؟ پہلے آؤ مزدلفہ سے، آؤ مینا، کینکری مارو، قربانی کرواؤ، حجامت بنواؤ، احرام کھولو، سادہ کپڑے پہنو، تو حج کا طواف زیارت کرو، حج کی صحیح کرو اور واپس مینا پہنچو۔ اتنے کام 10 کو کرنے ہیں۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، اہم 9 تھی جس نے حج ہی بنایا، کام زیادہ 10 کو کرنے ہیں۔ اس لیے پہلا کام قربانی، پہلا کام کینکری مارنا، پھر حلق کروانا، احرام کھولنا، سادہ کپڑے پہننا، مکے آنا، حج کا طواف زیارت کرنا اور صحیح کرنا اور واپس مینا پہنچنا، چاہے ساری رات لگ جائے۔ مکے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، واپس جانا ہے، چاہے ساری رات لگ جائے، واپس پہنچنا اپنے خیمے میں۔ یہ 10 ہے، 10 تاریخ سب سے مصروف تاریخ ہے حاجی کی، زیادہ کام 10 کو کرنے ہیں۔ ہاں اس میں ایک گنجائش ہے، اگر کوئی آدمی حج کا طواف زیارت 10 کو نہ کر سکے، وہ 11 کو بھی کر سکتا ہے، 11 کو نہ کر سکے 12 کو بھی کر سکتا ہے۔ 12 کی مغرب تک ٹائم ہے، 12 کی مغرب سے لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر 12 کی مغرب سے لیٹ ہوگا تو دم دینا پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا اور دم بھی دے گا۔ لہذا آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ واپس جاؤ، واپس آ گئے۔ اب پھر مجھے بتاؤ حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ 5 دنوں میں۔ پہلی تاریخ کون سی بتائی ہے؟ 8۔ دوسری کون سی بتائی ہے؟ تیسری۔ 3 تاریخیں بتا دی، اب کون سی آئی ہے؟ 11۔ 10 تاریخ مصروف تھی، اب حج ہلکا ہو گیا۔ کیا کرنا ہے؟ 11 کا کام صرف اتنا ہے۔ 11 کا کام بتانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنا ہے، کینکریاں کتنی اٹھا کے لائے تھے مینا سے، مزدلفہ سے؟ 70۔ اور 10 کو کتنی ماری تھی؟ 7۔ باقی تو پڑی ہوئی ہیں۔ آج 11 تاریخ کا اور کوئی کام نہیں، صرف یہ کام ہے کہ آپ نے 21 کینکریاں نکالنی اپنے بیگ میں سے اور آج شیطانوں کے پاس جانا ہے۔ آج کا ٹائم ظہر کے بعد ہے۔ 11 کا ٹائم کیا تھا؟ فجر پڑھتے آتے ہی، اور آج 11 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد 21 کینکریاں لے کے جانا ہے شیطانوں کے بعد۔ پہلے 7 مارنی ہے چھوٹے کو، مارنے کا وہی طریقہ جو کل بتایا ہے۔ 7 مارنی چھوٹے کو، ساتھ ہی آگے بورڈ لگا ہوگا قبلہ، بورڈ ہے وہاں آپ نے قبلے کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر 7 مارنی درمیانے کو، پھر بورڈ لگا ہوگا قبلہ رخ کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر 7 مارنی بڑے شیطان کو، بڑے شیطان پہ دعا نہیں کرنی، واپس خیمے میں آنا ہے۔ 11 تاریخ کا اتنا ہی کام تھا، تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنا ساتھ ساتھ، اور کوئی کام نہیں۔ نمازیں پڑھتے رہو، لبیک تو بند ہو چکی ہے۔ اب لبیک کی بجائے آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ یہ 9 کی فجر سے شروع ہوگی اور 13 کی عصر تک۔ جہاں بھی حکم یہی ہے کہ 9 کی فجر سے شروع کرو اور 13 کی عصر تک پڑھو، وہاں بھی یہی آپ نے کام کرنا ہے۔ لبیک بند کر دینی ہے شیطان کے پاس جا کے 7 کینکریاں مارنے سے پہلے، اور 11 تاریخ کو صرف کینکریاں مارنا، نمازیں پڑھنا، تکبیر تشریق پڑھتے رہنا۔ حج کا اور کوئی کام نہیں۔ 11 بڑھ گیا سب، 10 مصروف تھی نکل گئی، 11 12 دونوں آسان ہے۔ 11 کو صرف کینکریاں مارنی، نمازیں پڑھنی۔ آئیے اب کون سی آ گئی؟ 12۔ 11 12 ایک جیسی ہے، جو 11 کے کام ہے وہی 12 کے
آپ نے 21 کینکریاں لے کے جانی ہے زور کے بعد، 7 چھوٹے کو، 7 دعا، 7 درمیانے کو دعا، 7 بڑے کو دعا مانگے بغیر واپس آ جاؤ۔ چھوٹے درمیانے پہ دعا ہے، بڑے پہ دعا نہیں، پورا حج سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے چھوٹے درمیانے پہ دعا مانگی، بڑے پہ دعا نہیں۔ تینوں دن بڑے شیطان کو کینکری مارنی تو ہے، لیکن تینوں دن بڑے شیطان پہ دعا نہیں کرنی، 2 دن چھوٹے پہ اور درمیانے پہ کرنی ہے۔ باقاعدہ بورڈ بھی 2 پہ لگے ہوئے، تیسرے پہ بورڈ بھی نہیں لگایا انہوں نے۔ اب آپ آگے ہو اپنے خیمے میں۔ حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ پہلی تاریخ کون تھی بتا دی، دوسری بتا دی، 10 بتا دی، 11 آگے 12 تاریخ کی مغرب تک حج ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا، کینکریاں کتنی اٹھا کے لائے تھے؟ 70۔ 10 کو کتنی ماری تھی؟ 7۔ 11 کو 21، 12 کو 21۔ 21 دنے 42 اور 7 49 کینکریاں ماری جا چکی، باقی آپ کے پاس 21 کینکریاں بچی ہوں گی۔ وہ آپ نے مغرب سے پہلے مینا کے میدان میں پھینک کے، معلم بس دے گا، معلم کی بس کے بیٹھ کے آپ واپس آ جاؤ اپنی عزیزیہ کی بلڈنگ میں۔ حج ہو گیا، ایک واجب باقی ہے، آپ آ گئے۔ یہ 21 کینکریاں ہم نے کیوں اٹھائی تھی؟ اگر شیطانوں کو نہیں مارنی تھی، یہ بھی سن لو۔ 7 ماری 10 کو، 21 ماری 12 کو، 11 کو، 21 ماری 12 کو، 21 بچی ہوئی ہیں، مغرب سے پہلے پھینک کے آ گئے۔ یہ اس لیے اٹھائی تھی جو حاجی 12 کی مغرب سے پہلے مینا کا میدان نہ چھوڑ سکے، اس پر حکم ہے کہ وہ ٹھہرے، 13 کو بھی کینکریاں مار کے آئے۔ پھر 13 کی کینکریاں واجب ہو جائیں گی۔ اگر پہلے نکل آئے تو اب ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اب 13 کی کینکریاں لازم نہیں۔ اور آسانی بتا دوں، 12 تاریخ کو جب آپ نے کینکریاں مارنی ہیں، 7 کینکریاں بڑے شیطان کو مار کے تھوڑا سا آگے چلے جانا، جہاں بورڈ لگا ہوگا اینڈ مینا، ایک دفعہ مینا سے آؤٹ ہو جانا، پھر واپس اپنے خیمے میں آ جاؤ۔ کئی دفعہ معلم لیٹ بسیں دیتا ہے تو پھر بحث یہ چلتی ہے، اور یار اینی لیٹ بسا ہوں تو سانو 13 دن ٹھہرنا پہنتا ہے۔ اگر ایک دفعہ مینا کے میدان سے آؤٹ ہو جاؤ، پھر واپس آ جاؤ بشک میدان میں، اب آپ پر کوئی لازم نہیں۔ لہٰذا بڑے شیطان کو کینکری مار کے تھوڑا سا آگے جا کے بورڈ سے آگے تک چلے جاؤ، پھر واپس اپنے خیمے میں آ جاؤ۔ واپس آ گئے، اپنے عزیزے کے بلڈنگ میں آ گئے۔ اب آپ پر ایک واجب باقی آج کا، اس کا نام ہے الوداعی طواف۔ شریعت کہتی ہے جو مکے سے نکلے وہ طواف کر کے نکلے، الوداعی طواف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کرنی تھی، آپ نے بھی آخری کام طواف کر کے نکلے تھے۔ آپ نے جس دن واپسی ہے آپ کی، جن لوگوں نے مدینے جانا ہوگا حج کے بعد، وہ مدینے جانے سے پہلے، اور جنہوں نے واپس پاکستان آنا ہے اس سے پہلے آپ نے سرکاری حاجی صاحبان کا سامان 72 گھنٹے پہلے ان کی بلڈنگ میں ایئر لائن والے آئیں گے اور وہ سارا سامان آپ سے لے لیں گے۔ ہینڈ کیری آپ نے رکھنا ہے، باقی سارا سامان ان کو دے دینا ہے، وہ بسوں پہ رکھ کے وہ لے جا کے جہاز پہ سوار کر دیں گے۔ آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ سرکاری حاجی صاحبان کے لیے 72 گھنٹے پہلے ایئر لائن والے آپ کی بلڈنگ میں آ کے وہاں مشین لے کے آئیں گے، وزن کریں گے اور وزن کے مطابق وہ سامان آپ کا لے جائیں گے۔ بعد میں آپ جاؤ گے ہینڈ کیری، صرف کندھے والا بیگ وہ لے کے چلے جانا، واپس آ جانا۔ ایئرپورٹ پہ آنے سے پہلے یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ الوداعی طواف کر کے آنا ہے، یہ آپ کا آخری واجب ہے۔ اگر کسی نے نہ کیا، ہاں وہ خواتین جو اپنے ایام کی وجہ سے الوداعی طواف نہ کر سکے، ان خواتین نے اگر خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر سے خانہ کعبہ کو دیکھ کے آ گئی، شریعت کہتی ہے اس کا الوداعی طواف ہو گیا۔ بڑی آسانی ہے عورتوں کے لیے، لیکن اگر پاک ہے تو پھر وہ بھی الوداعی طواف کرے گی، مرد بھی عورت بھی۔ الوداعی طواف کیسے ہوگا؟ پہلے میں نے عمرے کا بتایا، پھر نفلی طواف، پھر حج کا طواف، اب آیا الوداعی طواف۔ بالکل نفلی طواف کی طرح کرنا ہے۔ کیسے؟ کپڑے پہنے ہوئے، کوئی چادریں نہیں، حجر اسود کے سامنے جانا ہے، اپنا دانا کندھا لانا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے آخری طواف کے
7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے قبول کر لیں۔ نیت کر کے چھاتی لا کے استقبال کر کے استلام کر کے، اس میں رمل بھی نہیں ہے، آرام سے ہی 7 چکر لگانے ہیں۔ 8واں استلام کرنے، مقام ابراہیم کے 2 رکعت واجب پڑھنے ہیں، الوداعی طواف ہو گیا۔ کوئی صحیح نہیں، کوئی ثانی مڑانا، کوئی چادر نہیں، صرف 7 چکر 2 رکعت، اس کا نام ہے الوداعی طواف۔ الوداعی طواف کر کے کعبہ سامنے روتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے، یا اللہ دوبارہ آنے کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ہجرت سے پہلے طواف کیا، روتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اگر یہ ظالم لوگ مجھے رہنے دیتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ روتے ہوئے گئے تھے، روتے ہوئے دیکھ کر اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا رونا دیکھ کے ہم وعدہ کرتے ہیں، یہ جیسے آپ جا رہے ہو نا، ہم دوبارہ لائیں گے آپ کو، اور اسے پہلے والی سے زیادہ شان سے لے کے آئیں گے۔ گئے تھے چھپ کے، جب دوبارہ اللہ کا نبی لے کے نبی کو اللہ لے کے گیا تھا نا، 10,000 کا لشکر لا کے مکہ فتح کیا تھا، اور کیا شان تھی اس دن میرے آقا کی، ہاتھ میں کعبے کی چابی پکڑی ہوئی، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے۔ میرے آقا کی شان اس وقت یہ تھی کہ میرے آقا فرما رہے تھے، کسی میں جرت ہے کہ کعبے کی چابی مجھ سے چھین کے دکھائے۔ کتنی شان سے اللہ لے کے آیا تھا۔ آپ نے بھی روتے ہوئے دعائیں کرنی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اللہ پہلے سے بھی بہتر انداز میں لے کے جائے گا۔ اب جنہوں نے جانا مدینہ وہ مدینہ، جنہوں نے واپس آنا ہے ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہوئے جہاز پہ استغفر اللہ، جاتے ہوئے وظیفہ لبیک اللہم لبیک، مدینے جاتے ہوئے درود شریف، اور واپس آتے ہوئے چاہے مدینے سے واپسی ہے یا مکے سے واپسی ہے جدے سے، آپ نے استغفار کرتے آنا ہے کہ اللہ تو نے بلایا تھا اپنے گھر، اپنے نبی کے در پہ، کو گستاخیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے، معافی مانگتے استغفار کرتے اپنے گھر میں آگے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے۔ آخری ٹاپک مدینہ منورہ، چاہے حج سے پہلے گئے ہو یا حج کے بعد، مدینہ منورہ کی زیارت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اتنی ضروری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مکے آئے حج عمرہ کرنے آئے، میرے دربار میں حاضری نہ دی، میرے پاس نہ آیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جفا کی۔ مدینے کی حاضری شروع کرنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا کہنے اللہ فرما رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہوں، بڑے گناہ کر لیے ہوں، جاؤ کا، اللہ کے نبی آپ کے پاس آ جائیں۔ مکے گئے تھے نا، عمرہ حج کرنے گئے ہو نا، کیا کرنے گئے ہو؟ گناہ بخشوانے۔ اللہ کہتا ہے اپنے امتیوں سے کہہ دو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جتنے بڑی ظلم کر لیے، جتنے بڑی گناہ کر بیٹھے، جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ کے استغفار کریں گے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مدینے کا سفر بھی گناہوں کی بخشش کے لیے ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے گناہ کر بیٹھے ہو، میرے نبی کے پاس آ جاؤ، استغفار کر لو۔ آپ نے پوری نیت کر کے جانا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، جس نبی کا بچپن سے کلمہ پڑھا تھا، میرا ان کے پاس جانا ہو رہا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ میرے آقا اپنے روضہ رسول میں حیات ہے، اللہ آپ کو مجھے لے جائے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جتنی رحمتیں روضہ رسول پہ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ آ رہی ہیں نا، اتنی رحمتیں پوری دنیا میں کہیں نہیں آ رہی۔ آپ نے پوری طرح ذہن بنانا ہے، گناہ تو کر بیٹھا ہوں پر مجھے رحمت لینے کا موقع مل رہا ہے، تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، سفید جوڑا پہنا مردوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جانا ہے، وہ شکل صورت بنا کے جانا جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی پسند تھی، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، سارے نبیوں نے رکھی تھی، اس لیے جن کی داڑھیاں نہیں اب وہ رکھ کے جانا۔ یاد رکھنا جو یہاں آئے گا استغفار کرے گا، میرے نبی بھی اس کے لیے استغفار کریں گے۔
اللہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے گا. لیکن اگر اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اسے تو میرا چہرہ پسند نہیں ہے، پھر ہے کو ٹھکانا. یاد رکھنا میری بات، جس کو جو ملا ہے اسی در سے ملا ہے، جس کو ملا اس در سے ملا ہے. کسی کا نام لے لیں، خواجہ معین چشتی اجمیری جاتے ہیں، روزہ رسول پہ سلام پیش کرتے ہیں، آواز آتی ہے تو سلطان الہند ہے. 90,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی جماعت کے، تبلیغی جماعت کے بانی، وہ گئے نا، کئی دن تک تو حوصلہ نہیں پڑا. کیا منہ لے کے جاؤں، کیا کرتا رہوں. کئی دن کے بعد گئے اور جا کے کہتے کیا ہیں، آقا میں تو کچھ نہیں پیش کر سکتا، میں تو معذرت کرنے آیا ہوں. نام آپ کا لیتا رہا، امتی آپ کا کہتا رہا، آپ کی نافرمانیاں کرتا رہا، میں تو معذرت کرنے آیا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں معذرت کرنے آیا ہوں. آئندہ کے بعد اب میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. آج کے بعد میں دین سیکھوں گا، دین پہ عمل کروں گا، لوگوں تک دین پہنچاؤں گا. آج مجھے بتائے دنیا کے کس کونے خدرے میں مولانا الیاس صاحب کا فیض نہیں پہنچا ہوا. کہاں کی برکت؟ اسی جگہ کی. جو یہاں سے محروم رہ گیا نا، وہ پھر دنیا سے کہیں سے بھی نہیں کچھ مل سکتا. کچھ لینے کی نیت سے جانا ہے، غسل کرو، سفید لباس پہنو، مرد خوشبو لگاؤ، وومنٹ خوشبو جو ہوتی ہے، عورتیں بھی وہ خوشبو لگائیں. دیکھو کتنا فرق ہے. مکے جاتے ہوئے کپڑے پہن کے جانا حرام، اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھنا خوشبو حرام. مدینے جاتے ہوئے کپڑے پہن کے جانا، خوشبو لگا کے جانی ہے. وہ کپڑے پہن کے آقا کو پسند ہے. میرے آقا کے دربار سے اگر محروم واپس آ گئے نا تو بہت بڑی ناکامی ہے. اس لیے میرا مشورہ ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دینی ہے. پتہ نہیں کس وقت دل بدل جائے. داڑھی رکھ کے، سفید لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، پوری طرح ذہن بنا کے میں آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں، میں سلام پڑھنے جا رہا ہوں. بسوں پہ بیٹھتے ہیں، بسیں لے کے جائیں گی. جو ڈائریکٹ جا رہی ہے مدینہ وہ ایئرپورٹ سے بسیں لے کے جا رہی ہیں. جنہوں نے حج کر کے مدینے جانا ہے وہ بھی بسیں. 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے مدینے کا، جتنا لاہور سے اسلام آباد ہے اتنا فاصلہ ہے. جانا ہے دوسری پڑھتے جانا ہے، دوسری پڑھتے جانا ہے. چونکہ مدینہ قریب آتا جائے نا، ذوق شوق بڑھتا جائے. اور قریب ہو گیا ہوں میں اپنے نبی کے، اور قریب ہو گیا ہوں، اور قریب ہو گیا ہوں. آپ نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دوسری پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں گے. کھڑکیوں سے باہر دیکھو گے گنبد خضرا، اللہ اکبر، آپ کا کہ قریب ہو گئے ہو. اب آپ ہوٹل میں گئے ہو، سامان رکھا ہے، نکلے ہو جوتوں والا تھیلا لے کے، خوشبو لگا کے اور تازہ وضو کر کے نکلے ہو. کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت سلام پڑھنے. مجھے بتاؤ، تم دنیا کے جس کونے خدرے میں چلے جاؤ، جتنی محبت سے درود شریف پڑھ لو، صلاۃ و سلام پڑھ لو، جو روزہ رسول پہ پڑھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا. مکہ کی سب سے بڑی عبادت طواف، اور مدینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ رسول پہ صلاۃ و سلام. پوری محبت کے ساتھ میں آقا کے پاس جا رہا ہوں. کئی لوگ کہیں گے اے اللہ کے نبی نے کیا تھی، 3 مسجدوں کی طرف عبادت کی، گھر سے جا سکتے بس اور نہیں، مسجد نبی سے نیت کر کے جانا ہے. میں پوچھتا ہوں مسجد نبوی کی نیت تو کر رہے ہو، مسجد نبوی کو یہ مقام کس ہستی کی وجہ سے ملا، اس ہستی کی نیت ہی نہیں کر رہا. جس نے میرے روز کی زیارت کی، آقا فرما رہے ہیں اسے میری زندگی میں زیارت کرنے کی جیسا بن گیا. بڑی محبت سے دوسری پڑھتے جانا ہے. مسجد نبوی آ گئی، 150 سے زیادہ دروازے ہوں گے، لیکن دیکھو کتنا فرق ہے. مکے کی مسجد میں عمرہ حج کرنے گئے تھے نا، مرد عورتیں اکٹھے گئے، طواف بھی اکٹھے، صحیح بھی اکٹھے. اور یہ مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ نبی شریعت کے خلاف نرجی نہیں کرنی. عورتوں کے دروازے الگ، مردوں کے دروازے الگ، اندر ملاقات بھی نہیں ہوگی. عورتیں اپنا دروازہ سمجھ لو، 25 نمبر، 27 نمبر، 29 نمبر یہ عورتوں کے دروازے ہیں، باقی مردوں کے دروازے ہیں. مردوں نے اپنے دروازے سے داخل ہونا ہے، اور عورتوں نے اپنے اپنے دروازے سے. اندر داخل ہو کر اجازت مانگنی ہے حاضری کی.
ہے؟ آپ کہیں گے کیسے اجازت مانگیں گے؟ کوئی آواز آئے گی؟ کئی بزرگ ایسے گزرے جنہیں آوازیں آتی تھیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گئے، پہنچے نا روزے پہ، خیال آیا میں تو سید ہوں، میں تو ان کا بیٹا ہوں. ان کی زبان پہ ہے ابا جی السلام علیکم. ان کے شاگرد کہتے ہیں روزے سے آواز آئی، بیٹے وعلیکم السلام. ایک اور بزرگ گزرے ہیں، اس کے مصطفیٰ میں مست تھے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. آج کے مست اور ہوتے ہیں، کھانے پینے کا ہوش سارا ہوش ہے، ویسے بڑے عاشق بنتے ہیں. وہ صحیح عاشق تھے. وہ جب گئے سلام پیش کیا، آواز آئی، جواب آیا، کہنے لگے آقا میں تو مصافحہ کر کے جاؤں گا. مصافحہ ہوا، میرے آپ کے بس کی بات نہیں. میرے آپ کی اجازت کیا ہوگی؟ میرے آقا تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، حضرت جابر آ گئے، میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، واپس چلے گئے. پھر آئے تھوڑی دیر بعد، میں آ جاؤں؟ نہیں. پھر آئے، تیسری مرتبہ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا بات ہے، مجھے ملنے آئے ہو؟ جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو میری مسجد میں آیا، جب تک 2 رکعت نفل تحیت المسجد کے نہیں پڑھتا میرے تک مت آ. یہ اجازت ہے. آپ نے داخل ہوتے ہی مرد عورتوں نے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھنے. اللہ توفیق دے، یہاں بھی مسجد میں جاتے ہو پڑھنے چاہیے. بارہ تحیت المسجد 2 رکعت. اگر تحیت کا لفظ یاد نہ رہے، آسانی بتا دوں، 2 رکعت نفل مسجد کا شکرانہ، یہ نیت کر کے پڑھو. اب میں پہلے مردوں کا طریقہ بتاؤں گا ساتھ ساتھ پڑھنے کا، پھر عورتوں کا. مرد حضرات نے 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے باہر نکل آنا ہے. باہر نکل آنا ہے. باہر نکل کے آ کے آپ نے اب 1 نمبر دروازہ تلاش کرنا ہے. 1 نمبر بابو السلام کہتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھنا ہے بابو السلام کی جگہ ہے، بابو السلام کی جگہ ہے. جب مل گیا 1 نمبر دروازہ، بابو السلام سے آپ نے داخل ہونا ہے. لیکن میرا مسئلہ ہے، موبائل بند کر دیں، جوتے ریک میں رکھے آئیے. 90% میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں جوتی ہوتی ہے. نہ حاجی جوتی چھڑ جائے نہ موبائل چھڑ جائے، اور جا رہے اے ویکھی میں تینوں شیئر کرنا پیا، میں روزے رسول سے چلی آئی. اور جا کے نا روزے پہ پہنچ کے بھی لے تم ہی سلام پڑھنا تو پڑھ لے. اگر وہاں سے یہاں سے پڑھنا برابر تھا تو وہاں کیا لینے گیا ہے؟ پھر پیٹ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تصویر بنا کے اے ویک میں روزے سے کھڑے ہی، اے ویک تین میں تصویر بھیجیے نا. قطن بے ادبی نہیں کرنی. اللہ اپنے نبی کا جو ادب قرآن میں بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وقت نہیں ہے ورنہ میں بات کرتا. کیا ادب ہے قرآن بتاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کیا ادب کرتی تھی. اللہ کے نبی کے روضہ بن گیا، قبر اطہر بن گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی اپنے گھر میں کیل ٹھوکتا تھا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ پیغام بھجواتی تھی، میرے آقا کو تکلیف دے رہے ہو. 2 بندے روضہ رسول پہ بیٹھے، تھوڑی سی آواز اونچی نکلی، عمر فاروق آ رہے ہیں. دیکھا، یہ نہیں کہا ادھر آؤ، یہ آواز بھی نہیں نکالی. ایک روڑا مارا ایک بندے کو، اشارہ کیا، ان کو بھرا گیا. آئے کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں نے مدینے والوں کو ادب سکھایا ہوا ہے، روضہ رسول پہ اونچی آوازیں نکالنی. اگر تم مدینے کے ہوتے نا میں تمہیں کوڑے لگواتا، تم طائف کو سے میں چھوڑ رہا ہوں. اتنا ادب ہے صحابہ اور صحابیات. اور میں آپ پرواہ نہ کریں، مکے کا سفر ہے عشق و محبت کا، مدینے کا سفر ہے ادب کا. وہاں جا کے مانگنا، رونا، گڑگڑانا، اونچی اونچی مانگنا، مرد عورتیں اکٹھے تو آپ کرو، رو. کوئی نہیں کہے گا ایسا بولے اللہ کا علی، نہیں کہے گا. ایک جھنگ کا کوئی بندہ تھا، میں نے دیکھا کعبے کے دروازے پہ لٹکا ہوا، دروازے پہ لگ کے نا یہ کہہ رہا سی، کہندا اللہ میاں میں اپنے پنڈ دا چھوٹا جا ایک چودھریاں تے ساڈے چودھریاں دی یہ روایت ہی کہ ساڈے بوئے تے کوئی آ جاوے نا تے اسی کہنے اچھا تو ساڈے بوئے تے آیا نا جا معاف کیتا ہی چھڑ دینے اسی تے ربا تیرے کو وڈا چودھری کیڑا تیرے دروازے تے کھڑا.
امت معاف کر دے نا. یہ مکے کی باتیں تھیں. مدینہ منورہ میں اللہ نہیں برداشت کرتا بے ادبی. آواز اٹھی نکلی. ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بین، جیسے تم بعضوں کو بلاتے ہو نا، میرے نبی کے پاس آ کے ایک دوسرے کو آواز دے کے بھی نہ بلانا. خصوصاً میں عورتوں سے درخواست کروں گا، جب ان کا وقت ہوتا ہے نا سلام پڑھنے کا، یہ بڑے آواز نکالتی ہیں، بھاگتی ہیں اور جاتی ہیں. نہیں، بہت احتیاط کرنی ہے. ادب ادب. آپ نے کیا کرنا ہے؟ باب السلام سے داخل ہونا ہے. مردوں نے موبائل بند کیا ہوا ہے، جوتے رکھے ہوئے ہیں ریک پہ، ساتھ نہیں لے کے. یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ کون سے کاؤنٹر پہ رکھیے. کاؤنٹر پہ نام لکھا، نمبر لکھا ہوتا ہے. مثلا آپ نے 50 نمبر پہ رکھ دیا، ایک باہر آئے 50 نمبر میری جوتی کو لے گیا. ایک ذہن میں رکھنا، دروازے کا نمبر ریک کا نمبر دونوں مل گئے تو پھر وہ کہیں نہیں جوتا جائے گا. 50 نمبر ایک دروازے پہ بھی ہے، 50 نمبر دوسرے دروازے پہ بھی ہے. حاجی سمجھ رہا جوتی چوری ہو گئی، حالانکہ وہ خود غلط ڈھونڈ رہا ہے. وہ صرف نمبر دیکھ رہا ہے. دروازہ اور ریک، جوتا رکھ کے آنا ہے بڑے ادب کے ساتھ. آپ نے جانا ہے باب السلام سے داخل ہونا، اپنے بائیں موڈے کی طرف دیکھتے جانا ہے، چلتے جانا ہے بائیں موڈے کی طرف ادب سے. پاؤں کی آہٹ بھی زور سے نہ آئے. 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ رات کو حاضری دیتا ہے یہاں، اور جو ایک دفعہ فرشتہ آتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. امت محمدیہ کا فرد بار بار جا رہے ہیں. اللہ کیا نواز ہے. چلتے جانا، دیکھتے جانا، چلتے جانا، دیکھتے جانا. بائیں موڈے کی طرف دیکھتے دیکھتے روضے پاک کی جالیاں آ جائیں گی. 3 جالیاں، پہلے ایک جالی آئے گی، پھر پلر ہے، پھر دوسری جالی آئے گی، پھر پلر ہے، پھر تیسری جالی آئے گی. تینوں جالیوں میں سوراخ ہوں گے، پر آپ نے پہلی جالی بھی چھوڑ دینی ہے، آخری جالی بھی چھوڑ دینی. یہ درمیان والی جالی کا نام ہے مواجہ شریف. اصل یہ ٹارگٹ ہے. ایسے کر کے دیکھتے جانا ہے. پہلی جالی ختم ہو گئی، دوسری جالی آ گئی. دوسری جالی میں 3 سوراخ ہے، ایک بڑا 2 چھوٹے. پہلے بڑا آئے گا، آپ نے دیکھنا ہے بڑا سوراخ آیا، جلدی سے اپنا چہرہ سوراخ کے سامنے کر لینا. ایسے جا رہے تھے تو ایسے ہی چلے جاتے. ایسے کیوں موڑے ہو؟ اس لیے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شاف محشر، ساقی کوثر، رحمت مجسم، رحمت دو عالم، سید دو عالم، سید الاولین والآخرین، سید الکونین والثقلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دائیں کروٹ پہ آرام فرما رہے ہیں. چہرے کے سامنے سوراخ ہے. اب آپ نے بھی اپنا چہرہ سوراخ کے سامنے کرنا ہے. کوئی کسی کو ایسے کر کے تو نہیں سلام کرتا، چہرے کے ساتھ کرتا ہے نا. آپ نے بھی اپنا چہرہ کر لینا ہے سوراخ کے سامنے. پوری طرح تصور جمانا ہے. میری آمد کا بھی سرکار کو پتہ ہے اور میرا سلام بھی سن رہے ہیں. آہستہ آواز سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ یہاں بھی اتحیات میں پڑھتے تھے، لیکن جب یہاں پڑھتے تھے نا تو تصور کیا ہوتا تھا؟ فرشتے لے کے جائیں گے اور وہاں آپ کے اور میرے نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جو لقب آتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، جو آتے ہیں آپ نے پڑھتے جانا ہے. کہاں کھڑا ہے حاجی؟ کہاں کھڑا ہے؟ کس کو پڑھا ہے تو نے سلام؟ میں نے حدیث پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ سلام پڑھتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں. میرا عقیدہ بن گیا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا آنے والے امتی وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلام دیا، میرے سارے حج عمرے ایک طرف میری اسی پہ نجات ہو جائے گی. اللہ کرے آپ کو بھی سلام کا جواب آ جائے. میری دعا ہے آپ کے لیے بڑے ادب کے ساتھ جانا، پورے یقین کے ساتھ جانا. صلاۃ سلام پڑھنا ہے جتنی دیر پڑھ سکو، تھوڑا سا اور اگلا سوراخ آئے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہے. باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں اے وہ بھابی نے وہ نہیں پڑھن دیں دے نا، سلام کے کوئی نہیں روکتے. انہوں نے لکھا ہوا ہے السلام ہنا محمد الرسول اللہ، السلام ہنا ابو بکر، السلام ہنا عمر فاروق. بورڈ لگے ہیں اور یہ پاکستانیوں کو شرف حاصل ہوا ہے بورڈ لگوانے کا. کئی کام اللہ نے ہم سے پاکستانیوں سے لیے ہوئے ہیں. عرفات کے میدان میں ضیاء کے زمانے میں وہ درخت لگے تھے جو آج کل بڑے ہو گئے ہیں. وہ کئی کام اللہ پاک نے پاکستان میں. آپ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے تھوڑا ڈھانچہ ہو کے
دوسرے سرا کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا ابو بکر، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، جو لقب آتے ہو، نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں کہہ لینا اے ابو بکر صدیق آپ پر بھی سلام۔ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پڑھ کے اور دائیں طرف ہونا ہے۔ تیسرا سوراخ آئے گا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چہرے کے سامنے ہے، یہاں پہ پڑھنا ہوگا السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، آپ نے پڑھ لیا۔ دونوں صحابہ کو سلام پڑھ کے پھر ہمت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے دوبارہ آنا ہے، آ کے ایک مرتبہ کلمہ شہادت سنانا ہے۔ کس طرح؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہاں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑے کے سامنے نام نہیں لیتے، وہاں جا کے محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا، کہتے ہیں انک رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سوچیں گے روضہ رسول پہ کلمہ شہادت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے، میرے آقا نے فرمایا دو کاموں کو تازہ کرتے رہا کرو، رینیول کیا کرو۔ آپ لائسنس رینیول کراتے ہو نا ہر سال کہ جناب میرا لائسنس ختم ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے دو کاموں کو تازہ کیا کرو، ایک نکاح کو، ایک ایمان کو۔ میاں بیوی بیٹھ کے نا نکاح تازہ کرنا چاہیے، تو میں نے قبول کیتا تھی، میں تینوں بھی کیتا تھی، یہ تازہ کرتے رہا کرو۔ اور ایمان کو بھی تازہ کرتے رہا کرو۔ کیا حکم ہے؟ کہ کلمہ پڑھنا۔ میں نئے سرے سے آج آپ نے روضہ رسول پہ کلمہ شہادت پڑھا، میرے آقا نے سنا، قیامت کے دن میرے آقا فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے روضے کی اجازت کر لی اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا، شفاعت مل جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست بھی کر دینا۔ کیا کہنا ہے؟ میں نے ابھی شروع کرتے ہوئے مدینہ شروع کرتے ہوئے آیت پڑھی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ظلم کر بیٹھا ہو میرے آقا کے پاس آ جائے، استغفار کرے۔ آپ نے کہنا ہے اللہ کے نبی قرآن میں پڑھا تھا جو گناہ کر بیٹھا ہو آپ کے پاس آ جائے اور آ کے استغفار کرے۔ دو کام میرے بس میں تھے، آنا، استغفار کرنا، وہ میں نے کر لیا۔ تیسرا کام آپ میرا کر دے، میری لیے استغفار کر دے۔ اگر میرے آقا نے میرے آپ پہ استغفار کر دیا، نجات پکی ہے کہ نہیں؟ یہ درخواست پیش کر کے اور دائیں طرف کو ہوتے ہوتے باہر نکلنے کا دروازہ ہے، اسے باب بقی کہتے ہیں، باہر نکل جانا ہے۔ باہر نکل کے قبلے سے رک کر کے دعا کرنی ہے۔ کئی لوگ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر منع کرتے ہیں، مانگو اللہ سے، سلام پڑھنے سے منع نہیں کرتے، دعا اللہ سے مانگو۔ اللہ سے کہہ رہے یا اللہ تو نے قرآن میں کہا تھا جو گناہ کر بیٹھا ہو تیرے نبی کے پاس آ کے استغفار کرے، یا اللہ میں سلام پیش کر کے آ رہا ہوں، میری حاضری قبول فرما، میرے گناہوں کو بخشے۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ آپ کو 8 دن ملنے ہیں، 8×5 = 40 نمازیں پڑھو اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، صبح شام جتنا ہو سکتا ہے۔ مدینے کی سب سے بڑی عبادت صلاۃ و سلام روضہ رسول پہ۔ اگر کبھی اندر رش ہو جائے نہیں جا سکتے، باہر گنبد خضرا اس کے نیچے بھی آپ سلام پڑھ سکتے ہو۔ اللہ یہ جو ہے نا روضہ، کئی سمجھتے ہیں جالی دے اندر، نہیں، یہ ایک جالی، پھر آگے پردہ، پھر ایک دیوار، پھر 2 دیوار، پھر تیسری دیوار، 3 دیواروں کے بعد 6 سیڑھیاں اتر کے نیچے اللہ کی نبی کی قبر اثر ہے۔ اندر کوئی جا سکتا ہی نہیں، کسی کی ایمان کی قوت ہی نہیں کہ وہاں جا سکے۔ چاروں طرف سے صرف ایک راستہ ہے، کبھی گنبد کو دیکھنا غور سے تو اوپر سے آپ کو نظر آئے گا ایک مگ، صرف ہوا وغیرہ جانے کا وہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، نہ کچھ جا سکتا ہے۔ یہ بڑے بڑے روضہ رسول اللہ انہوں واسطے دروازہ کھلے آتی، اور دروازے دوسرے کوئی نہیں کھلتے، وہ ایک سامنے دروازہ، آگے پردہ، بس وہاں تک جاتے، وہاں تک جا سکتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سنوانے والا ہے۔ آپ نے وہاں سے باہر سے بھی پڑھا تو تب بھی اللہ وہاں سنوا دے گا۔ مردوں کا طریقہ ہو گیا، عورتوں کا طریقہ، جس طرح مرد حضرات 24 گھنٹے صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں سوائے نماز کے علاوہ، عورتوں کا ٹائم مخصوص ہے، دروازے مخصوص ہیں، ٹائم بھی مخصوص ہے۔ عورتوں کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے تک۔ دوسرا اشراق سے شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز تک۔ پہلے 3 ٹائم تھے، اب 2 کر دیے صرف، ایک رات کو اور ایک صبح۔ عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ عورتوں نے جانا ہے 2 رکعت واجب پڑھے تحیۃ المسجد۔ جب ان کا وقت آئے گا 3 ملکوں کے لیے خاتون مقرر کی ہوتی ہے،
کتبہ لے کے کھڑی ہوتی ہے، خواتین اکٹھی ہو جائیں گی، یہ باب النساء سے لے کے جائے گی۔ مردوں نے پڑھنا ہے باب السلام سے، عورتوں نے پڑھنا ہے باب النساء سے، باب النساء سے لے کے جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف مردوں نے پڑھنا ہے، لیکن عورتوں کو جو دیا جاتا ہے جگہ وہ آپ کی پشت مبارک، آپ کے پیچھے کی طرف سے۔ انہوں نے جانا ہے، نیچے کنات لگی ہے، اوپر سے روزے کی جالی نظر آ رہی ہے، وہاں جا کے وہی طریقہ جو مردوں کا تھا بتایا، عورتوں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر حضرت صدیق کو، پھر حضرت فاروق کو سلام پڑھ لینی۔ مرد عورتوں کا طریقہ یہ ہے، اور مدینے کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ زیارتیں کرنی ہے۔ مسجد قباء، میرے آقا نے فرمایا جو مسجد میں 2 رکعت پڑھتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، خندق، احد، یہ ساری زیارتیں ہیں، آپ نے زیارتیں کرنی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھی صحابہ نے وہاں مسجد بنا دی، حتیٰ کہ خندق کھودتے وقت اللہ کے نبی جب آئے نگرانی کرتے ہوئے، جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں مسجد بنائی، مسجد علی، مسجد فاطمہ، مسجد عمر، کئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں۔ اب 3 مسجدوں کو اکٹھا کر کے بڑی بنا دی ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں۔ ایک پہاڑی ہے، مسجد فتح کہتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک صحابہ کی نگرانی کی تھی اور فتح کی دعا مانگی تھی، اللہ نے فتح دے دی تھی۔ مسجد فتح، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد میرے آقا نے دعا مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ مجھے جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے میں بدھ کے دن جاتا ہوں، عصر کے بعد جا کے دعا مانگتا ہوں، اللہ میرا وہ کام بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ ساری زیارتیں کرنی ہیں۔ اور احد پہاڑ، میرے آقا نے فرمایا مجھے احد سے محبت ہے، احد کو مجھ سے محبت ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ، 70 شہداء دفن ہیں ایک 4 دیواری کے اندر، باقاعدہ آپ نے وہاں جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو احد آئے وہ کچھ نہ کچھ چر لیا کرے، وہاں کچھ نہ کچھ چیز لے کے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ احد پہاڑ، آپ نے فرمایا مجھے احد سے محبت، احد کو مجھ سے محبت۔ آپ نے احد پہاڑ کو بڑی محبت سے دیکھنا ہے، یہ پہاڑ کو زیارت نبی کی نصیب ہوئی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اس سے محبت ہے، بڑی محبت سے دیکھنا، اور ساری زیارتیں کر کے شہداء احد کو سلام پیش کر کے، اے اللہ ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں اللہ دین ملا، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کرتے ہوئے ساری زیارتیں کر کے واپس آنے۔ جس دن آپ کی واپسی ہے آپ نے کاؤنٹر پہ بتا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے واپس آتے ہوئے استغفار کرتے ہونا ہے۔ یہ آپ کا پورا سفر میں نے بیان کر دیا۔ گھر پہنچ کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ جو یہاں سے جدے گئے، جدے سے مدینہ گئے، مدینے سے واپس آ گئے، یا بعض لوگ یہاں سے مدینہ گئے اور حج کیا، حج کے بعد جدے سے واپسی ہو گئی۔ جس کا جو بھی پروگرام ہے واپسی پہ استغفار دور کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے بلایا تھا، تیرے نبی کے در پہ گیا تھا، کوئی گستاخیاں بے ادبی ہوئی ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ واپس آ گئے، بہت بڑی سعادت سمجھنی ہے۔ حاجیوں میں آپ سے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، پتہ ہے نا حافظ قرآن کو کتنے لوگوں کی شفاعت کا حق ملے گا؟ 10 بندوں کی، اور شہید کو 70 بندوں کی سفارش کرے گا۔ حاجی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حاجی جو حج کر کے واپس آتا ہے، صحیح حج کر کے آئے، 400 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے 400 خاندانوں کی، 400 بندے بھی 400 خاندانوں کی۔ اس لیے فرمایا جو حج کر کے واپس آئے نا اسے جا کے مصافحہ کیا کرو۔ پھر فرمایا مصافحہ نہیں، اسے جا کے معانقہ کیا کرو۔ پھر خالی فرمایا معانقہ نہیں، اسے دعا کے لیے کہا کرو، اسے دعائیں کرایا کرو۔ اور بلکہ فرمایا اسے نہیں بلکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ یہاں تک میں نے واپسی تک آپ کا سبب بیان کر دیا۔ اب جس بھائی بہن کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ ساری باتیں ضروری آ جائیں، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کریں، جواب دیں گے، ورنہ پھر دعا کرائیں۔ اللہ نے تمہیں بلایا ہے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں اے اللہ درگزر کر لینا۔ اللہ ہم پوری کوشش کر کے آ رہے ہیں، تیرے گھر کے آداب سیکھ کے آ رہے ہیں۔ اللہ اے اللہ تجھے اور تیرے نبی کو جو چہرہ پسند ہے وہ چہرہ بنا کے جائیں گے، جو لباس پسند ہے وہ لباس بنا کے جائیں گے۔ اللہ اے اللہ جب ہم روزہ رسول پہ حاضری دیں
جتنی تیری رحمتیں روزہ رسول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہوں، اللہ ان میں سے چند قطرے ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کعبے کے زیارت کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، تیری عرش کے نیچے یہ کعبہ ہے، جتنی تیری تجلیات عرش سے اتر رہی ہیں بیت اللہ پہ جو ہم طواف کریں، ان تجلیات میں سے ہمیں حصہ نصیب فرما دینا۔ اللہ حج مقبول نصیب فرمانا، حج مبرور نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمانا، ہمارے حج کو، ہمارے عمروں کو، ہمارے روزہ رسول کی حاجی کو اللہ آسانی والا بنا دینا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، بار بار خاندان شیطان کی زیارت سے مشرف فرما، لیکن ادب والی قبولیت والی حاجی نصیب فرما۔ وقت اس کے برحمان کا خیر الراحمین۔ جتنے لوگوں نے آج کے اس نشست میں حصہ لیا ہے، مولانا نے بیان فرمایا، مولانا نے بھی محنت کی، ڈاکٹر ٹرمپ صاحب اور دوسرے حضرات جنہوں نے ان کا تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما دے۔ سب کے حصے میں اللہ جتنا ہم عبادت کریں گے وہاں جا کے حج کے موقع پہ، ان سب کی عبادتوں کا ثواب ان کو بھی عطا فرما دے، ہماری قوم کو قبول فرما دے۔ رب اغفر وارحم خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ